أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحوم اور مرحومہ کے اصال ثواب کے لیے اور جتنے حاضرین تشریف فرمائے ان سب کے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے حضرت آدم سے لے کر آج تک جو مومنین اس دنیا سے چلے گئے اور ان کا کوئی فاتح خوانی کرنے والا نہیں، ان سب کے اصال ثواب کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے اصال ثواب کے لیے مل کے ایک مرتبہ سورہ فاتح اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعائے خالق اکبر سے یہ قرآن خوانی، یہ سعی و اہتمام، لنگر نیاز، خرچ اخراجات، یہ مجلس اعضاء، یہ فرش اعضاء، اس سب کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. جس مرحومہ کے اصال ثواب کے لیے اس مجلس ترحیم کا انتظام کیا گیا ہے، خدا اس کی منازل آخرہ کو سہل و آسان فرمائے. جتنے حاضرین تشریف فرمائے ان سب کے مرحومین کو خدا اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے. ہمیں اپنی موت کو یاد کرنے اور اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اعمال صالح بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. خدا مرحومہ کو بروز محشر دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والوں میں سے شمار فرمائے. جتنے بیمار فرش عذاب تشریف فرمائے، چاہے بدنی یا روحانی بیماریوں کا شکار ہے، خدا سب کو شفائے کامل و عاجلہ عطا فرمائے. خدا ہمیں اپنی بدنی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی بیماریوں کو سمجھنے اور ان کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمسک دامن ولایت نصیب فرمائے. ہمیں دین مبین اسلام کو سمجھ کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. خدا دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداران مظلوم کربلا مشغول عبادت ہیں، خود ان کی محافظت فرمائے. دشمنان اعضاء ولا جس روپ میں ہیں، جس رنگ میں ہیں، جس ڈھنگ میں ہیں، اندر سے ہیں یا باہر سے ہیں، قابل ہدایت ہیں تو خدا انہیں ہدایت نصیب فرمائے. اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو ذلیل و رسوا نیست و نابود فرمائے. خدا میں صحیح معنوں میں مؤمن، متقی، نمازی عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری سب دعاؤں سے بڑی دعا وارث فرش اعضاء یوسف زہرا کے زور پرور میں تعجیل فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند آواز سے سلام.
مختصر سے گزارشات آپ کی سماعت ہر سال کر سکیں. یہ باتیں بظاہر زندہ نظر آنے والوں کے دلوں کو زندہ نہیں کر پاتی نا، وہ مردوں کو بھی فائدہ نہیں دے پاتی. اگر کوئی 2 ٹانگوں پہ چلتا ہوئے یہاں آیا فرش عزا پہ دل مردہ لے کے اور اٹھ کے گیا تو دل کو زندگی نہیں ملی تو وہ توقع نہ رکھے کہ میرے یہاں بیٹھنے سے کسی مرحوم کو بھی فائدہ. اس فرش میں یہ کمی نہیں ہے کہ یہ مردہ دلوں کو زندہ نہ کر پائے. اگر کمی ہوگی تو مانگنے والے کے دامن میں کمی ہوگی، اس کی ظرفیت میں کمی ہوگی. وہ یہاں آنے کے بعد بھی دل مردہ تھا تو مردہ ہی لے کے واپس چلا. میں نے جو سورہ جمعہ کی آیا آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ جس میں کائنات کا خالق یہ ارشاد فرما رہا ہے، ان سے کہہ دو یہ موت جس سے تم بھاگنا چاہتے ہو، میں اللہ گارنٹی دے رہا ہوں یہ ضرور تمہارے ساتھ ملاقات کرے گی. اور یہ گارنٹی دنیا کے کسی بندے کی نہیں ہے، کسی نظام کی نہیں ہے، کسی حکمران کی نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت کی نہیں ہے کہ سیاست میں آنے سے پہلے یا حکومت میں آنے سے پہلے وعدے کچھ اور تھے، تبدیلی کے تھے، جب حکومت میں آ گئے تو یو ٹرن لے لیا. اللہ کے بارے میں جو یو ٹرن کا عقیدہ رکھتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں. اللہ کہہ دینا کہ اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کو ان سے رجس کو دور رکھے گا. جب سے اللہ ہے اور جب تک اللہ ہے یہ ممکن نہیں ہے کائنات کی ساری نجاستیں مل کے بھی اہل بیت محمد پہ حملہ آور ہو تو ان کا کچھ بگاڑ سکے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اتنا طاقتور ہوتا ہے اللہ کا ارادہ، دنیا کی کوئی طاقت و ما فیہا کی کوئی طاقت اس کے سامنے پر نہیں مار سکتی. وہ اللہ کہہ رہے ہیں ضرور تمہارے ساتھ اس موت کی ملاقات ہوگی اور پھر تمہیں لے کے جایا جائے گا جہاں تم جانا نہیں چاہتے، جس سے بھاگنا چاہتے ہو، ساری دولت دینا چاہتے ہو، موت سے بچنا چاہتے ہو. کسی سے پوچھا جائے نا کہ تمہارے زمینیں، جائیدادیں، کوٹھیاں، کاریں، بنگلے یہ ساری ایک تمہاری موت کے بدلے میں ہے، کیا لوگے؟ زندگی لوگے یا یہ سارا کچھ لوگے؟ وہ کہے گا میں سارا کچھ دینے پہ تیار ہوں. آج تو آپ دیکھتے ہیں نا ایسی ایسی اسپتالیں، ایک رات کا بل 1 لاکھ روپیہ ہوتا ہے. لوگ دیتے ہیں کیوں؟ موت سے بچنے کے لیے. بول نہیں سکتا، اسپتال میں پڑا ہوتا ہے کئی دن مشین کے سہارے پہ، کیوں؟ شاید موت سے بچ جائے. اور پھر ہوتا بھی یہ، میں نے تو دیکھا ہے کہ جب وہ مردہ ڈکلیئر کر کے دیتے ہیں نا وہ رسا کے حوالے، تو پہلے انہیں کہتے ہیں اتنے لاکھ کا بل ہے یہ دیں تو اپنا مردہ لے لیں. وہ جس نے تم کچھ نہیں تھے، تمہارے اختیار میں یہ حیات نہیں تھی اور اس نے تمہیں دی ہے، آج تک اس نے اس حیات کا بل تم سے نہیں لیا. یہ جو چند دن اسپتال والے تمہیں مصنوعی طریقے سے زندہ رکھتے ہیں اور لاکھوں لیتے ہیں نا، اگر کائنات کا خالق اس ایک سانس کا تم سے بل لینا شروع کرتا تو تمہیں پتہ چلتا زندگی کتنی قیمتی ہے. یہ سانسیں جو اس نے دی ہوئی ہیں ان کی قیمت کیا ہے اور ان کی قیمت میں نے ادا کیسے کرنی ہے. اور پھر تمہیں لے جایا جائے گا اس عالم کے سامنے جو ظاہر کے معاملات کو بھی جانتا ہے، جو غیب کی خبریں بھی رکھتا ہے. تم کہیں اندھیری غاروں میں، بیابانوں میں، جنگلوں میں چھپ کے کسی کے سامنے نہیں، تنہائی میں جو گناہ کرو اور تنہائی میں بھی نہ کرو، تمہارے دل میں جو وسوسہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ خالق اس وسوسے سے بھی آگاہ ہے. پھر تمہیں بھی دکھایا جائے گا جو کچھ اس دنیا میں تم کرتے رہے، تمہارے کرتوت کیے ہوئے تمہارے سامنے آ جائیں گے.
یہ جو انسان موت سے بھاگنا چاہتا ہے نا، اس کی کئی وجوہات ہیں کیوں بھاگنا چاہتا ہے. جس سے بھاگ سکتا نہیں اس سے بھاگنا چاہتا کیوں ہے؟ پریشان تو نہیں ہو رہا؟ جب میں شاید کہیں اور بھی میں نے یہ کہا تھا کہ موت کا ذکر کرنے سے مرتا کوئی نہیں ہے. ذکر موت اس طرح نہ سنیں کہ جیسے موت آپ کو آنے والی ہے. موت تو سب کے لیے ہے اور آنی ہی ہے. موت کا ذکر دلوں کو زندہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. جو بچنا چاہتا ہے نا حضرت انسان اور بچ نہیں سکتا، یہ بچنے کی کوششیں کرتا کیوں ہے؟ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ نہ حضرت انسان خود اپنی ہستی کو جانتا ہے اور نہ ہی موت کو جانتا ہے. نہ زندگی کے بارے میں اس کی معلومات ہے اور نہ موت کو جانتا ہے. شاید یہ آپ کے لیے یہ بات حیرت انگیز ہو کہ کسی شخص کو کہا جائے کہ فلاں مولانا صاحب، فلاں شاہ صاحب، فلاں ملک صاحب اپنی ذات کو نہیں جانتے. کوئی بندہ مانے گا یہ بات؟ شخص تو یہ کہنے میں حق بجانا میں نا، وہ کہے گا جی میں اپنے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں اتنا تو کوئی نہیں جانتا. میں فلاں ذات کا ہوں، میں فلاں علاقے سے ہوں، میں فلاں نسل سے ہوں، میں فلاں رنگ کا ہوں، فلاں بولی کا بولنے والا ہوں، فلاں کی اولاد ہوں، میری اولاد فلاں ہے. ہر بندہ یہ جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ اور یہ سارا کچھ جاننے کے باوجود بھی اسے اگر کہا جائے کہ تم اپنی ذات کے بارے میں، اپنی ہستی کے بارے میں جاہل ہو، تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا؟ پریشان ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ جاننا کافی ہوتا کہ کون کس کا بیٹا ہے اور کس کا باپ ہے، کس کا بھائی ہے، کس کا کچھ لگتا ہے، کس علاقے سے ہے، کس نسل کا ہے، کس رنگ کا ہے، کس بولی کا بولنے والا ہے، اگر یہی جاننا کافی ہوتا تو ابو لہب محمد کے بارے میں یہ جانتا تھا یا نہیں جانتا؟ کیا یہ جاننا اس کی ہدایت کے لیے، اس کی نجات کے لیے کافی ہو گئے؟ یہ معرفت ائمہ اہل بیت کی ان کے دشمن بھی رکھتے تھے. وہ جو کربلا میں حسین کے مقابلے آئے تھے جانتے تھے حسین فاطمہ کا لخت جگر، نہیں جانتے تھے. تو پھر وہ کون سی معرفت ہے جو انسان کو نجات کی طرف لے کے جاتی ہے؟ گویا اس بدن سے جڑی ہوئی جتنی حقیقتیں ہیں، اس بدن سے یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، ان آنکھوں سے جن کو اگر کھولیں تو دکھائی دیتا ہے، بند کر دیں تو منظر غائب ہو جاتا ہے، ان آنکھوں سے جو نظر آتا ہے یہ جاننا کافی نہیں ہوتا. انسان کی ہستی اس بدن پہ محیط اور مشتمل نہیں ہے. اللہ نے جو دین آپ کی نجات کے لیے آپ کو دیا ہے نا، اگر پریشان ہو رہے ہیں تو مل کے ایک صلوات کی تلاوت کریں. میں آپ سے بالکل یہ توقع نہیں رکھوں گا، یہ ڈیمانڈ بھی نہیں کروں گا کہ میرے باتوں کے دوران آپ نعرے ماریں، آپ بولیں ضرور، لیکن یہ ضرور توقع رکھوں گا کہ جو سنیں توجہ سے سنیں. ایک جملہ اگر سمجھ آ جائے، اگر ذہن میں رہ جائے، بس جائے، یادداشت میں رہ جائے، تو میں سمجھتا ہوں میرے لیے وہ کافی ہے. جو اللہ نے دین دیا ہے نا آپ کو، آپ کی نجات کے لیے، اس کے 3 بنیادی حصے ہیں. ہمیں تو شاید مساجد میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ وہ اعمال اور عقائد پہ مشتمل ہے. نہیں، اس کا ایک تیسرا بڑا حصہ بھی ہے. عقیدہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، احکام یا اعمال بھی دین کا حصہ ہے، لیکن اخلاق بھی اسی دین کا حصہ ہے. جو نبی یہ دین لے کے آیا نا، اس نے اپنی زبان ترجمان وحی سے یہ ارشاد فرمایا کہ میں مکارم اخلاق کے اتمام کے لیے مبعوث پر رسالت کیا. یعنی وہ اخلاق کی بلند و بالا منزل جس سے اوپر کوئی منزل نہیں ہے، اس منزل تک تمہیں لے کے جانے کے لیے میں مبعوث رسالت ہوا ہوں. اور اللہ نے اس کے لیے آپ کی ہستی کے بھی آپ کو 3 حصے عطا کیے. آپ کے یہ جو اعضاء و جوارے ہیں، ہاتھ اور پاؤں ہیں، آنکھیں اور کان ہیں، اور یہ جو ٹانگیں ہیں، اور یہ جو اعضاء اللہ نے آپ کو دیے ہیں، یہ احکام کے لیے ہیں، دین کے ایک حصے کے لیے. اللہ نے ایک فکری وجود آپ کو عطا کیا ہے جس کا تعلق عقل سے ہے.
جو دیگر مخلوقات کو اللہ نے نہیں دی، اس فکری وجود کے لیے اللہ نے دین کا حصہ عقائد رکھے ہیں۔ توحید کو آپ اپنے ہاتھوں سے نہیں مانتے، کانوں سے نہیں مانتے، آنکھوں سے نہیں مانتے توحید کو۔ توحید انسان اپنی فکر اور عقل سے مانتا ہے۔ وہ جو آج جی ہے تو استعمال کرنے سے روکنے والا یہ صاحب منبر کون ہوتا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے نا افلا یتدبرون، کیا وجہ ہے کہ تم تدبر نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ اور صاحب منبر آ کے کہہ رہا ہوتا ہے سوچو نہیں بس مان لو۔ کیوں سوچو گے تو شاید میرا کاروبار بند ہو جائے، سوچو گے تو پھر یہ بھی تو سوچو گے نا کہ جو صاحب منبر کہہ رہا ہے خود تو عمل کرتا نہیں ہے، ہمیں کیوں سنا رہے ہیں؟ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے ایک تیسرا وجود آپ کو، وجود کا تیسرا حصہ، تیسرا بعد عطا کیا ہے جسے روحانی وجود کہتے ہیں۔ اس کا تعلق اخلاق سے ہے۔ دین کا وہ حصہ جسے اخلاق کہتے ہیں اس کا تعلق آپ کی روحانیت سے ہے۔ اور جس شخص کا اخلاق درست نہیں ہے، وہ چاہے اس کا عقیدہ جو بھی ہے، اس کے اعمال جیسے بھی ہیں، یہ سمجھے کہ جیسے بدن میں روح نہیں ہوتی اسی طرح سے وہ چلتا پھرتا ضرور ہے لیکن مردہ ہے۔ اخلاق صرف ہنس کے بولنے کو نہیں کہتے، کسی کے سامنے مسکرا کے بات کرنے کو اخلاق نہیں کہتے۔ بسا اوقات انسان جس کی خوشامد کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے سامنے بھی وہ بڑا جھک جھک کے اور ہنس کے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اور خوشامد اخلاقی رذائل میں سے، فضائل میں سے نہیں ہے۔ اخلاق اس معیار کو کہتے ہیں اللہ نے جس کے لیے جس منزل کو رکھا ہے، جس معیار کو رکھا ہے، اس کے ساتھ اس کے طرح کا برتاؤ کیا جائے۔ اگر ایک شخصیت احترام کے قابل ہے، اس کے احترام میں کھڑا ہونا چاہیے، تو یہ اخلاق کہتے ہیں کہ کھڑا ہوا جائے۔ اگر کوئی سمجھانے کے قابل ہے تو اخلاق کا تقاضا ہے کہ اسے سمجھایا جائے، اور سمجھایا بھی اس طرح جائے جس طرح اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ طاغوت ہے، لیکن نرمی سے گفتگو کرنا۔ وہ جو کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی، میں تیرا سب سے بڑا تمہارا رب ہوں، اس کے ساتھ گفتگو کے لیے بھی اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے گالم گلوچ نہ کرنا، جا کے یہ نہ کہنا اوے فرعون، اوے فلاں کے بیٹے، جا کے اس انداز سے بات نہ کرنا، منبر رسول پہ بیٹھ کر رسول کا نعرہ بلند کر کے تکفیر نہ کرنا۔ پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نبی نے یہ دین لوگوں کو گالیاں نکال کر نہیں پھیلایا تھا، نبی نے یہ دین اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو دیا۔ آج تو لبیک یا رسول اللہ کی بھی صدائیں ہوتی ہیں اور لوگوں کی املاک بھی جل رہی ہوتی ہیں، لوگوں کی گاڑیاں بھی توڑ آ رہی ہوتی ہیں، جو سن نہیں ہو جاتے۔ پتہ نہیں یہ بات میں پہلے یہاں کر چکا ہوں یا نہیں۔ مومن اسے کہتے ہیں جو علی کا، اولاد علی کا، محمد و اہل بیت محمد کا ذکر سن کے سن نہ ہو جائے۔ سن ہونا سمجھتے ہیں نا، جسم کے اعضاء جسے لوگ سادہ زبان میں سو جانا بھی کہتے ہیں، کسی کی ٹانگ بیٹھے بیٹھے سو گئی جی سن ہو گئی، بازو سن ہو گیا، چاہے وقتی طور پہ ہی ہوتا ہے۔ یہ سن ہونا اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں خون کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کمزوری ہے نا، یہاں کہیں اور لے کے جا رہے ہیں، کمزوری ہے، خون میں کوئی خرابی ہے، گاڑا زیادہ ہے، چلتا کم ہے، جو بھی ہے، جب خرابی پیدا ہوتی ہے، جوانوں کا خون تکڑا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، ان کے اعضاء سن نہیں ہوتے۔ ذرا بوڑھے افراد میں خون کم ہو جاتا ہے تو اعضاء سن ہو جاتے ہیں۔ یہ خرابی ایسی نہیں ہے جو دور نہ کی جا سکے، اور نہ بھی دور ہو تو کوئی اس پہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ جس خرابی پہ پریشانی ہونی چاہیے وہ خرابی ہے کہ یہ اعضاء و جوارح تو سن نہ ہو لیکن ذکر علی سن کے دل سن ہو جائے۔ خرابی یہ بھی خون کی ہے جس کا علاج کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ میرے نبی نے کہا تھا یا علی لا يحبك الا طاہر الولادہ ولا يبغضك الا خبیث الولادہ۔ علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر وہ جس کا خون ٹھیک ہوگا۔ میں ذرا آسان سا ترجمہ زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں۔ تجھ سے بغض فقط وہ رکھے گا جس کا خون خراب ہوگا۔
اللہ نے مجھے وہ مجمع عطا کیا. یہ خوش قسمتی ہے ہماری جو سن کے سن نہیں ہو جاتا. میں اپنے موضوع پہ ہی رہا ہوں. یہ جو دین اللہ نے عطا کیا ہے اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے انسان اپنی ذات کی معرفت نہ رکھنے کی وجہ سے چونکہ خود اپنے آپ کو نہیں پہچانتا اس بدن کو اس 6 یا 5 فٹ کے بدن کو ہی اپنا کل وجود اور کل ہستی سمجھتا ہے. اسی لیے ساری زندگی اس کی آسائشات کے لیے اس بدن کو راضی رکھنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے. پھر بھی جب اس سے سوال کیا جائے یہ جو دولت آپ نے کمائی, یہ جو زمینیں بنائی, جائیدادیں بنائی, اچھی خوراکیں کھائیں, اچھی سہولیات اور نعمات کا استعمال کیا, کیا آپ مطمئن اور خوش ہیں؟ کہے گا نہیں, پریشان ہوں. آج کے دور میں ہر بندہ پریشان ہے یا نہیں ہے؟ پریشانیاں جان ہی نہیں چھوڑتی. کیوں؟ کھاتا اچھا ہے, پہنتا اچھا ہے, سفر اچھا کرتا ہے, مکان اچھا ہے, سہولیات تو ساری ہیں, پریشان کیوں ہے؟ کیونکہ وہ سارا کچھ اس بدن کے لیے کر رہا ہے نا. اسے پتہ ہی نہیں میرا کوئی اور بدن ہے, اس کی ضروریات کچھ اور ہیں, اسے بھی بھوک لگتی ہے, اسے بھی پیاس لگتی ہے, وہ میری روح پیاسی بھی ہوتی ہے, بھوکی بھی ہوتی ہے, بیمار بھی ہوتی ہے, مجھے پتہ ہی نہیں اس کی ضروریات کا. وہ پیاسی رہتی ہے, میں اندر سے پریشان رہتا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں پریشان ہے. میں اپنی ہستی کو جانتا ہی نہیں. جب جانتا نہیں ہوں تو مجھے اس کی خوراک بھی نہیں پتا, مجھے اس کی بیماریاں بھی نہیں پتا. مجھے نہیں پتا کہ غیبت کرنے سے میری روح کو کیا بیماری لگ جاتی ہے. حسد میری روح کے لیے کتنی بڑی بیماری ہے. بغض رکھنا میری روح کو کیسا اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے. چونکہ اس وجود کے ساتھ میرا ارتباط نہیں ہے, تعلق نہیں ہے, جان پہچان ہی نہیں ہے, بیماریاں پتہ نہیں ہے, علاج کہاں سے کراؤں گا. اور جس وجود نے اس دنیا میں فنا نہیں ہو جانا, آگے کئی منازل کا سفر کر کے پتہ نہیں جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے, ہمیشہ کی زندگی کے لیے باقی رہنا ہے, اس وجود کو میں جانتا ہی نہیں. اس لیے اس وجود کے ساتھ میں تیاری بھی نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدن جب مٹی میں ملے گا تو میری ساری ہستی خاک ہو جائے گی. نہیں, اس بدن کو جب موت آئے گی نا, میری دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی خواہشات خاک ہو جائیں گی, میری ہستی فنا نہیں ہوگی. میں آپ کو ایک بڑی آسان سی مثال دوں. جب ہم چل پھر رہے ہوتے ہیں نا اس زمین پر, ہمارا تعارف کچھ اور ہوتا ہے. فلاں مولانا جا رہے ہیں, فلاں شاہ صاحب جا رہے ہیں, فلاں ملک صاحب جا رہے ہیں, فلاں چودھری صاحب جا رہے ہیں, یہی تعارف ہوتا ہے. جب کچھ افراد کے ہاتھوں پہ سوار ہو کے ہم قبرستان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, پھر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں مولانا جا رہے ہیں قبرستان پہ. نہیں, فلاں کا میت جا رہا ہے. کیوں؟ یہی سر ہے وہاں پہ بھی, یہی ہاتھ ہیں, یہی پاؤں ہیں, یہی ٹانگیں ہیں, یہی پیٹ ہے, یہی جسم تو پورا جا رہا ہے. تعارف تبدیل ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی پوری نہیں تھی. ہستی کا ایک حصہ جیسے ہی جدا ہوا, اب یہ میت, اب یہ وجود اس ہستی کی ملکیت کے طور پر کہے جائے گا, اس ہستی کا تعارف نہیں ہوگا. یہ بات شاید تھوڑی سی مشکل ہوگی. بے شک بے شک, یہ وجود ہستی کی ملکیت ہے, ہستی کا تعارف نہیں ہے. جب تک اس وجود کا رابطہ میرے اس روحانی حصے کے ساتھ ہے تب تک میرا تعارف میرے نام کے ساتھ ہوتا ہے. جو ہی اس روحانی وجود سے میرا یہ تعلق ختم ہوتا ہے, مجھے لوگ مردہ تصور کر کے وہ جو دن رات میرے سامنے نگاہیں نہیں اٹھاتے تھے, میری خدمت میں حاضر رہتے تھے, آج اپنے ہاتھوں پہ لاد کر مجھے مٹی کے نیچے دفن کرنے لگے. کیوں؟ میرا اپنی روحانیت سے تعلق ختم ہوا ہے. گویا سمجھ آیا, جس کا تعلق روحانیت سے ختم ہو جائے, اگر 2 ٹانگوں پہ چل بھی رہا ہو تو مردار ہوتا ہے. کوئی شک نہیں. کیا بات. مجھے ایک اور افتخار بھی حاصل ہے. میں اس مکتب کا ماننے والا ہوں جس مکتب کا قبر میں لیٹا ہوا مرحوم بھی مردار نہیں ہوتا. میں قبر میں لٹا کے اسے اسما افہام کہہ کے پوری دنیا کو یہ بتا رہا ہوتا ہوں, سن
اور سمجھ، یا فلاں ابن فلاں، اے فلاں اور فلاں کے بیٹے سن بھی سمجھ بھی، یہ کہہ کے میں بتا رہا ہوتا ہوں، اسے تعلیم بھی دے رہا ہوتا ہوں، دنیا کو بھی بتا رہا ہوتا ہوں، مکتب اہل بیت کا ماننے والا مرحوم ہے، مردار نہیں ہے۔ جب انسان اپنی ہستی کا یہ تعارف حاصل نہیں، یہ جو ہستی ہے جسے انسان کہا جاتا ہے، ابن آدم ہے، جسے امر کن کے ذریعے سے پروردگار نے فیکون کیا تھا، اور پھر یہ سلسال کالفخار کا کھنکتا ہوا مجسمہ جب مقام ونفخت فیہ من روحی سے گزرا، پتہ نہیں آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے یہ نہیں؟ اس کے بعد یہ مصداق حیات قرار پایا، لیکن یہ حیات وہ والی اصلی حیات نہیں تھی جس حیات کے لیے اسے اللہ نے خلق کیا تھا۔ مجھے بتائیں، ایک عام فہم دنیا میں بیٹھنے والے لوگ بڑی محبت کے ساتھ کسی چیز کو بنائیں، عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ اس نے بنایا اس لیے کہ میں اسے بنا کے توڑ دوں گا۔ وہ جو سب سے زیادہ اپنی مخلوق سے پیار کرنے والا ہے، تم اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اس نے انسان کو خلق فنا کے لیے کیا ہے۔ یہ کتنا لاؤ عقیدہ ہے۔ اس نے محبت سے جس مخلوق کو بنایا، جسے بنا کے اس نے خود کو احسن الخالقین کہا، اس مخلوق کو بنا کے اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ میں صرف اسے فنا کے لیے خلق کر رہا ہوں؟ نہیں، اللہ نے تو اسے مقام اعلی علیین کے لیے خلق کیا ہے، اور پھر اسے یہ بھی بتا دیا ہے کہ میں نے تجھے 2 رستوں کی تعلیم دے دی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار ہو جائے، چاہے تو کفران نعمت کرنے والا ہو۔ شکر گزار ہوگا تو مقام اعلی علیین میں جائے گا، اگر کفران نعمت کرنے والا ہوگا تو اسفل سافلین میں جائے گا۔ اللہ تجھے تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتا، تیری خواہشات تجھے تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، یہ دنیا کی حب تجھے تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے، جو غیر اللہ کی محبت تیرے دل میں ہے یہ تجھے تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے۔ وہ کائنات کا خالق تو چاہتا ہے کہ میں نے اسے خلق اس لیے کیا ہے کہ میں اسے اس مقام پہ لے کے جاؤں جس مقام کو دیکھ کر فرشتے رشک کرتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، جو مقام اللہ کی نورانی مخلوق کو بھی حاصل نہیں ہوا، اس کے لیے تو خلق کیا گیا ہے۔ اور کتنا بدقسمت ہوگا وہ انسان جس کی تخلیق کے پہلے لحظے سے اس کے سب سے بڑے دشمن نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا میں اسے گمراہ کروں گا، اور آج وہ حضرت انسان اپنے اس دشمن کی بات مان کر اپنے لیے وہ اسفل السافلین کا مقام پسند کر لیا، اعلی علیین کو چھوڑ کے۔ کبھی ہوتا ہے آپ کے گھر کا کوئی دشمن آپ کے بند ہوگا؟ آج جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں تمہارے جد کے سامنے تو اس نے کھڑے ہو کر اس کی مخالفت کر کے کہا تھا میں اس اولاد آدم کو تباہ و برباد کروں گا، گمراہ کروں گا، ضلالت کی گہرائیوں میں لے کے جاؤں گا۔ وہ اپنے کام میں سچا ہے اور کر رہا ہے، بیوقوف تو وہ ہیں کہ جو اس کے کام میں اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ مل کے صلوات کی تلاوت کریں۔ مشکل یہ ہے کہ میرے اس ممبر سے، جو ممبر ہدایت کے لیے بنا ہے، اس ممبر سے موت کی محافل میں بھی بیٹھ کر وہ باتیں نہیں کی جاتی جو انسان کی نجات کے لیے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے وہ ہستیاں جن ہستیوں کی وجہ سے اس نے اس کائنات کو خلق کیا ہماری نجات کے لیے بھیجی ہیں، لیکن فقط میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، فقط ان ہستیوں کا تعارف یہ کرانا کہ وہ فلاں ذات سے ہے یا فلاں خاندان سے ہے، فلاں علاقے سے ہے، فلاں قبیلے سے ہے، یہ معرفت ان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ جو معرفت ان کی نجات کے لیے کافی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہستیاں کیا پیغام لے کے آئی ہیں، اللہ نے ان کی ذمہ داری کیا لگائی ہے، اور اس ذمہ داری میں ہم جس طرح شیطان کی ذمہ داری میں اس کی پیروی کر کے اس کو تشویق دلا رہے ہوتے ہیں اور اس کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح کہ ہمارے یہ فریضہ نہیں ہے کہ وہ ہستیاں جو اللہ نے ہماری نجات کے لیے خلق کیا ہم ان کی پیروی کر کے۔
مل کے صلوات کی تلاوت کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں معذرت خواہ ہوں کہ میں زیادہ وقت لے رہا ہوں شاید. سلام علیکم. خدا کو سلام علیکم. ایک اگر ناراض نہ ہو تو اسی معرفت کے عنوان سے بس ایک جملہ کہہ کے آپ کی زحمات کو تمام کروں. میں خود سید ہوں. میرا کام بنتا ہے نا میں خود اپنی ذات کو مخاطب کروں. اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. تم میں سے سب سے صاحب کرامت وہ ہے, سب سے بہترین وہ ہے, بلند مرتبہ وہ ہے جو تقوی میں بلند مرتبہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بطور سید اللہ نے سادات کو بڑی عزت دی ہے, چونکہ کائنات میں اللہ کی سب سے محبوب ہستی اللہ کا رسول ہے. اس رسول کے ساتھ جس کی نسبت ہے اللہ اسے بھی محبوب رکھتا ہے. عظمت سادات پہ شاید اس سے بڑا جملہ کوئی نہ ہو کہ دنیا کا کوئی کتنا بڑا فقیہ کیوں نہ ہو, کتنا بڑا پیر کیوں نہ ہو, کتنا ہی پہنچی ہوئی ہستی, کتنی ریاضت اور مجاہدت کیوں نہ کر لے, محرم سیدہ زہرا نہیں ہو سکتا. اللہ نے سادات کو یہ عزت و شرف بخشی ہے کہ سید جناب سیدہ کا محرم ہے. وہ چاہے نہ تو بروز معاشر اپنی دادی کے قدموں کو ہاتھ لگا سکتا ہے. یہ شرف کسی اور کے حصے میں نہیں ہے. مگر مجھے بتائیں کہ وہ خون, وہ گوشت پوشت, وہ جسم جو اس پاک وسیلے سے دنیا میں آیا, اگر کوئی سید ہی اپنی شناخت نہ رکھتے ہوئے اسے شراب سے نجس کر دے. فرزند ہو نا نبی کا, بھائی کا قاتل ہو, پہلا نبی اور پہلی اولاد ہو اور اپنے بھائی کا قاتل ہو, اس وجہ سے بخشا نہیں جائے گا کہ نبی کا بیٹا ہے. فرزند نوح کا اور ڈوب رہا ہو پانی میں, نوح اللہ سے کہے میرا بیٹا ہے تو اللہ کہتا ہے لیس من اہلک, یہ تیرا سگا بیٹا نوح تیری اہل میں سے نہیں ہے. براہ راست نبی کا بیٹا ہے, 1400 سال بعد والی نسل نہیں ہے. اور میں آج یہ توقع رکھ کے بیٹھا ہوں کہ میں رسول کے دین کی دشمنی کر کے, اس کے خاندان کے لوگوں سے دشمنی رکھ کے, اس کی سیرت و کردار سے دشمنی کر کے, اس کی اس نسل کو محرمات کا عادی کر کے, میں اس کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا کر کے, تو نجات میرے لیے ہی خلق کی گئی. نہیں, مجھے اپنی معرفت حاصل کرنی چاہیے. مجھے یہ سمجھنا چاہیے اللہ نے مجھے کہاں خلق کیا ہے, کس لیے خلق کیا ہے, کیوں خلق کیا ہے, میرا مقام و مرتبہ کیا ہے, میرا دشمن کون ہے. جب یہ سمجھ آ جائے نا پھر انسان موت سے بھاگتا ہوا نظر نہیں آتا. جب یہ سمجھ آ جاتی ہے, جو یہ سمجھتے ہیں, جو کائنات کے سارے اسرار و رموز کو سمجھتے ہیں, جو موت کو بھی جانتے ہیں اور حیات کو بھی جانتے ہیں, پھر جب ان کے سامنے موت کا ذکر کیا جائے تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں علی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, موت علی پہ آ پڑے یا علی موت پہ جا پڑے. اور اسی علی کا پوتا بھی یہ کہتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. پھر وہ موت سے فرار نہیں کرتے ہیں. یہ ایک الگ حقیقت ہے کہ موت بہرحال پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بہت سارا دکھ چھوڑ جاتی ہے, لیکن ہماری تسلی و تشفی کے لیے اللہ نے کائنات میں اپنی محبوب ترین ہستیوں پہ بھی وہ نمونے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں کہ جو ہمارے دل کو ڈھارس بناتے ہیں. میرے گھر سے آج کوئی جنازہ نکلے نا تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس جنازے کو تیر مار کے واپس لے جائے. کبھی ایسا تو نہیں ہوا نا کوئی خاتون اپنے کسی پیارے کے غم میں غم زدہ ہو, اسے کوئی آگے کہے کہ رونے کا ایک وقت مقرر کرو, ہمارا سکون برباد ہو. کبھی یہ بھی ہوا ہے کسی کا بھائی قتل ہو جائے, اسے بازاروں میں پھرایا جائے, درباروں میں لے کے جائے. ایک ایسا بھی وقت آیا نا ثانیہ زہرا پہ, کنیز تھی عبداللہ کی یتیم بیٹی ہند,
نہیں پہچان پائی شام کے بازار میں زینب عالیہ کو۔ جب ایک مرتبہ آ کے اس کی کنیز نے کہا نا اے ہند کچھ قیدی آئے ہیں، آؤ بازار میں ان کا تماشا دیکھنے چلتے ہیں۔ واقعات آپ کے سنے سنائے ہیں، بس توشہ آخرت کے طور پر مرحومہ کے چند جملے۔ آؤ ذرا چل کے قیدیوں کو تماشا دیکھتے ہیں۔ آئی بازار میں کرسی لگائی گئی، دیکھے تو دیکھے ہماری کنیز نہ دیکھے ہمیں۔ دوسرا سوال کیا کس شہر کے رہنے والے ہو؟ کہا مدینہ کے۔ سنا نا مدینہ، ایک مرتبہ کرسی چھوڑ کے نیچے آ گئی۔ اب ثانیہ زہرا نے سوال کیا کرسی کیوں چھوڑی ہے؟ کہا مدینہ کے احترام میں، مدینہ کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ کہا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ ایک گھر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ کہا کس گھر کے بارے میں؟ علی کے گھر کے بارے میں۔ پہلا جملہ کہا مدینہ میں برباد چھوڑ آئے ہیں۔ کہا علی کی اولاد کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ کہا جس طرح قربانی کے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے علی کی اولاد ذبح ہو گئی۔ کہا علی کے حسین کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، وہ جو نیو کے نیزہ پہ سر بلند ہے حسین کا ہے۔ کہا حسین کا زین العابدین، وہ جو کڑیوں میں جکڑا ہوا بیمار ہے، اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا، حسین کا بیمار زین العابدین ہے۔ اب ذرا آواز نیچی کر کے کہتی ہے نا زینب و کلثوم کے بارے میں پوچھتی ہو۔ کہا ان پہچان میں زینب کوئی ایسی حالت کی نے صبر نے ثانیہ زہرا کی، جب لوٹ کے آئی نانا کے مزار پہ آگے ایک جملہ کہا نانا تیرے دائیں بائیں نامحرم نہ ہوتے۔ زینب اپنی پشت کا پردہ ہٹا کے دکھاتی ہے، صبر نے زینب کو کیا نانا شام کے سفر نے تیرا دین بچا دیا، حسین قربان کر آئی۔ نانا شام کے سفر نے زینب کی پشت کو زخمی کر دیا۔ جاڑا صاحب پڑھ رہے تھے نا، زینب کھجور کے ساتھ ٹیک لگا کے ماتھا ٹیک کے کھڑی تھی۔ کسی نے کہا زینب ماتھا ٹیک کے کیوں کھڑی تھی؟ کہا او مومن زینب تھک گئی تھی۔ کہا نہیں مولانا، جو تھک جائے وہ پشت کا سہارا لیتا ہے، پیشانی کا نہیں۔ کہا نہ سنو، مرے نہ